اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اور اس آیت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر و صلاح سے ہماری مجالس چل رہی ہیں، اور نیا عنوان ہمارا الجبر بالصبر، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور ہمارے اکابرین کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بہت سی چیزوں میں جواب نہ دینے کی وجوہات، اور ابتدائی شروع کے زمانے میں بے مقصد سوال و جواب کی ایک عادت انسانوں میں ہوتی ہے، تو اس سب کو کنٹرول کرنا اور اس کی بے ہنگم شاخوں کی تراش خراش کا کام یہ اہل اللہ کے ذمہ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک مالی جب تک کہ کسی شجرہ یا درخت یا پودے کی تراش خراش نہ کرے تو نہ سایہ دار بنتا ہے نہ پھلدار بنتے ہیں، تو اس کی بے ہنگم شاخوں کو مالی کاٹتا رہتا ہے تاکہ وہ پھلدار بھی بنے اور سایہ دار بھی بنے۔ اسی طرح انسانوں کی عادتیں ہیں اور ان کی زبان ہے، آنکھیں ہیں، اعضاء جوارح کے استعمال ہے، یہ ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں، اور اسی طرح باطن کی چیزیں ہیں، وہ جو ہے جو باطن کی چیزیں ہیں، صبر ہے، شکر ہے، استغنا ہے، قناعت ہے، یہ وہ پھل ہے جو بے ہنگم جو شاخ ہے کٹتی ہیں، بے صبری ہے، نہ شکری ہے، جاہ طلبی ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، یہ بے ہنگم شاخیں ہوتی ہیں جن کو پھر اہل اللہ کاٹتے ہیں، اور ان کی تراش خراش سے انسان پھلدار بھی بنتا ہے، سایہ دار بھی بنتے ہیں۔ اور دین کی جو جتنے شعبے ہیں اس میں سپردگی ہے۔ عبادات کو دیکھیں تو ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے جو ہے جس طرح وہ کرے ویسے کرو، یہ سپردگی ہے۔ تصوف کو دیکھیں تو اس کا یہ ہے کہ مردہ بدست زندہ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دو کہ وہ جیسے چاہے تصرف کرے، چوں چرا نہ کرو۔ اسی طرح ہمارے جو یہ تینوں فرائض نبوت ہے نا جی، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تیسرا جو ہے وہ تنظیم الاعمال ہے کہ اپنی زندگی کی انفرادی اجتماعی امور کو ایسے منظم کرے کہ شریعت کی گاڑی خوش اسلوبی سے اپنے ڈگر پہ چلتی رہے، اور یہ من حیث الامت سایہ دار بھی ہو، پھلدار بھی ہو انسانوں کے لیے، اور ساری ذی روح اور ساری کائنات کے لیے ایک رحمت کی شکل ہو۔ تو اس کے لیے وہ تنظیم الاعمال میں بھی آتا ہے کہ اگر ایک غلام حبشی یعنی کالے رنگ کا بھی آدمی آپ کے اوپر امیر مقرر کر دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو۔ کفر اس در ایرا خود بینی و خود رائی، اس راہ میں کفر تک لے جاتی ہے اپنی راہ کے اوپر اصرار کرنا اور اپنے آپ کو دیکھنا، باقی امور سے قطع نظر کرنا، تو یہ آخر اس کا انجام کفر پہ ہی ختم ہوگا۔ تو سپردگی ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر تو مرتبہ چاہتا ہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو مٹنا اور مٹا دینا، اس کے بعد ہی اللہ پاک اس کو گل و گلزار بناتے ہیں۔
ان چیزوں پہ چل رہی ہے بات کہ حضرت خود فرماتے ہیں کہ لڑکپن میں ہماری بھی عادت تھی کہ اس قسم کے سوال کرتے تھے، لیکن اپنے مربیوں کے شکر گزار ہیں حضرت بھی اور ہم سب بھی۔ اب ہمیں بھی خود احساس ہوتا ہے، جیسے حضرت فرماتے ہیں کہ ہم ایسے بیہودہ سوال اپنے حضرت سے کرتے تھے، اب ان سوالوں کو سوچ کے ایک شرمندگی سی محسوس ہوتی، لیکن ان حضرات کا الحمدللہ یہ ایک احسان عظیم ہے، اور یہ احسان عظیم جناب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے، قیامت تک رہے گا۔ جو حقیقی مربین ہوں گے اور حقیقی مصلحین ہوں گے، اصلاح کرنے والے ہوں گے، وہ اس قسم کا اپنا تعامل کرتے رہیں گے تراش خراش کا۔ تو حضرت کی ان باتوں کو چلا رہے ہیں، چونکہ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ کم عمری میں گزرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور امام صاحب نے اس کے جواب نہیں دیا تھا، ان کو کہا اللہ عالم۔ تو حضرت اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ بعد والے حضرات نے، اور پھر اس کی دلائل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ساتھ لائے ہیں کہ وہ بچے جس کی 3 مر گئے تو وہ والدین کے لیے شفاعت کریں گے، پھر کسی نے پیچھے 2 تو فرمایا وہ بھی، پھر 1 کا کہا تو اس پہ بھی، تو فرمایا اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو فرمایا ان کے لیے میری شفاعت کافی ہوگی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کو زیادہ تسلی کے لیے اس کی ضرورت تھی 2 وجہ سے۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ادب اور خوف کے ساتھ شفاعت فرمائیں گے، ان کی جو شفاعت ہوگی وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے جو جلال اور اس کے جو اس وقت انسانوں پہ خوف ہوگا، محشر کی سختی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کے ساتھ شفاعت فرمائیں گے۔ اور بچے جیسے معصوم ہوتے ہیں، 3 ضد مشہور ہیں، راج ہٹ، تیریا ہٹ اور بال ہٹ۔ یہ پرانی سنسکرت کی کتابوں میں کہ بچے جب ضد پہ آ جاتا ہے تو وہ پھر منوا کے چلا جاتا ہے، تو وہی اس کی چونکہ بچے ضد کے ساتھ شفاعت کرے گا۔ یہ بچے جس طرح یہاں والدین پر ضد کرتے ہیں، قیامت میں اللہ تعالیٰ پر بھی ضد اور ناز اور نخرے کریں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ بچے جنت کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ اندر جاؤ، کہے گا نہیں جاتے۔ پوچھیں گے کیوں؟ کہے گا جب تک ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ نہ ہوں اس وقت تک ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو اس پر حق تعالیٰ فرمائیں گے ایھا الطفل مراغم رب ادخل ابویک الجنہ، اے پروردگار سے ضد کرنے والے بچے، جا اپنے والدین کو بھی جنت میں لے جا۔ دوسرے اوکلا عادت بڑھنے سے زیادہ قوت ہوتی ہے، کہ عقل جب بڑھتی ہے تو اس میں قوت بھی زیادہ آتی ہے، چونکہ معصوم بچوں کی عقل ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہوتی۔ گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انضمام ضمیمہ کی ضرورت نہیں، آپ تنہائی اکفا ہیں، کافی ہیں، مگر طبعاً عادت بڑھنے سے تسلی زیادہ ہوتی ہے۔ نیز حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی مسلمان کا بچہ مرتا ہے اور ملائکہ اس کی روح کو لے کر آسمان پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نے میرے بندے کے بچے کو لے لیا؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ، پھر فرماتے ہیں کیا تم نے میرے بندے کی جگر گوشے کو لے لیا؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ ہاں۔ پھر فرماتے کیا بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ اس نے آپ کی حمد کی اور صبر کیا۔ شکر ہے اور حمد کے ساتھ اور آپ کا صبر کے اس پر حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ گواہ رہیں کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کروایا اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔
ایک محل یاد کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ یہ تو چھوٹوں کے مرنے پر وعدہ ہے، جس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بچوں کے مرنے پر نعم البدل اللہ عطا فرماتے ہیں، یعنی مغفرت اور جنت جنت کا محل، اور بڑوں کے مرنے پر اسی طرح اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔